اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور یقیناً دانا پانی کے ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے، چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ بطول کے ہاتھ پاؤں جلنے لگے تھے۔ وہ اگر شادی کی تیاری کرتی رہتی اور مراد کی بارات اس کے گھر نہ جاتی، یہ خیال نہیں تھا، اسے یقین تھا اب یہی ہونا تھا۔ پر کیا اسے موتیہ کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، یا بتا دیتی تو کیا اور کس منہ سے؟ بس چپ، کسی سے ایک لفظ نہیں۔ اسے تاجور کی ہدایت یاد آئی تھی اور اس نے جیسے اپنے کان اور دل دونوں بند کر لیے تھے۔ کب سے گوٹا لگا رہی تھی اس دوپٹے پر، اور دیکھو ادھر دوپٹہ بھرا، ادھر میری موتیہ کے لیے شہزادہ آ گیا۔ اللہ وسائی نے گوٹے کناری سے بھرا ہوا وہ سرخ دوپٹہ موتیہ کے سر پر اڑاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اور گامو بیٹھے اس کی جہیز کی چیزیں ایک ٹرنک میں رکھ رہے تھے جو گامو ایک دن پہلے شہر سے خرید کر لایا تھا۔ اتنے سالوں میں بس اتنا ہی جوڑ سکے تھے۔ وہ کپڑے لتے کے نام پر موتیہ کے لیے، اور چودھری شجا نے تو کچھ بھی دینے سے منع کر دیا تھا گامو کو، بس سادگی سے نکاح کرنے کا کہا تھا۔ جو دھوم دھڑاکا کرنا تھا وہ اپنی حویلی میں ہی کرتے، اور گامو کسی دھوم دھڑکے کے جوگا تھا ہی نہیں۔ سامان رکھتے اور بات کرتے کرتے اللہ وسائی نے شادی کے جوڑے کا دوپٹہ موتیہ کو اڑا دیا تھا، اور موتیہ شرما کر نظریں نیچی کر کے بیٹھ گئی تھی۔ گامو اور اللہ وسائی نے جیسے نظروں ہی نظروں میں اس کی بلائیں لی۔ کیسا روپ آیا ہے، خالی ایک دوپٹہ اوڑھنے سے بھی! اللہ وسائی تو جیسے قربان ہوئی جا رہی تھی، اور موتیہ ماں کی تعریفوں پر شرما رہی تھی۔ پر میں سوچتی ہوں کہ حویلی والے کچھ لے کر نہیں آئیں گے، کوئی زیور، کپڑے، بڑی؟ اللہ وسائی نے اپنے اس خیال کی آواز دی جو اسے ہر روز آتا تھا۔ حویلی میں تاجور نے ان سے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا تھا۔ اب مجھے کیا پتہ ان کے رواجوں کا، ہمیں کچھ بھی دینے سے منع کر دیا تو شاید ان کے ہاں بھی کچھ دینے کا رواج نہ ہو۔ گامو نے اندازہ لگایا۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے گامو، اور کچھ نہیں لڑکے والے ایک جوڑا تو لے ہی آتے ہیں، اور کوئی زیور گہنا۔ اللہ وسائی مصر تھی۔ میں بیٹی کا باپ ہوں، خود جا کے نہیں پوچھ سکتا چودھری جی سے کہ کیا کیا لائیں گے؟ کچھ لے آئیں تو بسم اللہ، ورنہ شادی کا جوڑا تو ہے ہی ہمارے پاس۔ گامو نے جیسے دو ٹوک آواز میں کہا تھا، اور موتیہ ان دونوں کی باتیں سنتے ہوئے بس مسکراتے ہوئے چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ کسی کپڑے اور گہنے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ مراد کی ہونے والی تھی، اس کا نام اس کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگنے والا تھا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا، باقی سب اس کے لیے بے معنی تھا۔ لیکن اس ٹرنک میں پورے گاؤں کے لوگوں کی محبتیں اپنی اپنی حیثیت کے تحفے کے مطابق اس کے پاس آ گئی تھی۔ موتیہ چودھرائن بننے جا رہی تھی، اور گاؤں والے خوش تھے، یوں جیسے گاؤں کی حکومت ان کے اپنے ہاتھ میں آنے والی ہو۔ وہ سارے مل کر موتیہ کی شادی کا انتظام کر رہے تھے۔ بارات نے صرف شربت پینے رکنا تھا، کھانا نہیں کھانا تھا، اور شربت کا خرچہ مٹھائی کے ساتھ گاؤں کے حلوائی نے اٹھا لیا تھا۔ تمبو کناتوں والوں نے بغیر پیسے لیے تمبو کناتیں لگا دینی تھیں، اور وہ گلاس بھی جن میں شربت بانٹنا تھا۔ آس پڑوس کی عورتیں بستر بنانے میں مدد کے لیے روز آ جاتی تھیں، اور رات کو دیر گئے ڈھولک بجاتی تھیں۔ گھر کے اندر عورتیں اور باہر گلی میں گامو مردوں کے ساتھ ناشتہ۔ گاؤں میں ہر شادی ایسے ہی ہوتی تھی، بیٹیاں سانجھی ہوتی تھیں، اور یہ تو موتیہ تھی گاؤں والوں کی مسیحا اور راج دلاری۔ تیاریاں حویلی میں بھی ہو رہی تھی، اور بڑے زور و شور سے ہو رہی تھی، لیکن دلہن کا نام لیے بغیر ہو رہی تھی۔ تاجور محلول کے لیے جو بھی خرید اور بنوا رہی تھی، وہ گاؤں کی کسی عورت یا حویلی کے کسی ملازم کو دکھایا نہیں جا رہا تھا۔ صرف ایک شکورہ تھی جو موتیہ کے نصیب پر رشک کرتے ہوئے بڑی کی چیزیں پیک کر کر کے رکھ رہی تھی۔ وہ ہر روز جیسے بطول کو ساتھ بتا بھی رہی تھی۔ تاجور نے ابھی تک شکورہ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ مراد کی بارات موتیہ کے گھر نہیں جا رہی، اور جس دن اس نے بالآخر شکورہ پر یہ راز کھولا تھا، شکورہ ہل کر رہ گئی تھی۔ وہ شادی سے ایک دن پہلے کا وقت تھا، اور تاجور نے اسے بتانے کے بعد اس کے مزید کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ تو اپنی بیٹی کی شادی میں مصروف ہوگی، تو کل مت آنا، اور جس سوال کا جواب نہ آ رہا ہو وہ بطول سے پوچھنا، تمہاری بیٹی تم سے کئی گنا زیادہ سمجھدار ہے شکورہ۔
شکورہ کو اس کی کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ پھر وہ لپکتی جھپکتی گھر ضرور چلی آئی تھی، جہاں بطول نے اسے بھی تاجور کی طرح منہ بند رکھنے کا کہا تھا۔ اماں، داج بکھرا ہوا ہے پورے گھر میں، اور تجھے موتیا کی پڑی ہے۔ سامان سمیٹ جلدی، ابھی چچا نے بندے بھیجنے ہیں پیٹیاں اور ٹرنک اٹھانے کے لیے۔ شکورہ بیٹی کے کہنے پر جلدی جلدی سامان سمیٹنے لگی تھی، پر وہ اب بھی الجھی ہی ہوئی تھی۔ پر بطول، گاموں اور اللہ وسائی تو کل بارات کا انتظار کر رہے ہیں۔ پورا گاؤں اور برادری اکٹھی ہونے والی ہے وہاں، اگر بارات نہ آئی تو؟ بطول بری طرح جھنجھلائی تھی۔ اماں، تجھے مجھ سے زیادہ موتیا کی پڑی ہے۔ میری بارات ہے کل، میرا سوچ، چھوڑ موتیا کو۔ شکورہ نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ تیری بچپن کی سہیلی ہے وہ بطول، اس کی بدنامی ہوئی تو تجھے بھی تو دکھ ہوگا، شکورہ نے کہا، اور بطول کچھ خفیف سی ہوئی۔ کیا پتہ عین وقت پر بارات موتیا کے گھر ہی جائے۔ تجھے چودھری مراد کا تو پتہ ہے نا، وہ ضد پر اڑ جائے تو بس اڑ جاتا ہے، بطول نے ماں سے کہا، اور شکورہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تو کہہ رہی ہے کہ ماہنور سے شادی طے کروا کر بھی وہ آخری دن ماہنور کی بجائے موتیا کو بیانے چلا جائے گا، اور چودھرائن جی ایسا ہونے دیں گی؟ بطول نے شکورہ کا چہرہ دیکھا، اور وہ سوال نہیں تھا، وہ جانتی تھی۔ گاموں کے گھر کے آگے سے گزر کر جائے گی بارات۔ چودھری مراد کی بارات جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، جب تاجور نے چودھری مراد کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر سب سے آگے چلنے والے ملازم سے کہا۔ طیفہ اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ گاموں کے گھر نہیں جائے گی بارات؟ نہیں، تاجور نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور طیفے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ تاجور ٹھہرے بغیر اندر کی طرف چلی گئی تھی، جہاں مراد صحرا بندھوانے کے لیے آ رہا تھا۔ گاؤں کا چکر لگوانے کی کیا ضرورت ہے، بارات سیدھی سیدھی گاؤں سے نکل جائے۔ چودھری شجاع نے تاجور سے کہا تھا، جس نے انہیں گاموں کے گھر کا بتانے کی بجائے صرف یہ کہا تھا کہ بارات گاؤں کا چکر لگا کر دوسرے گاؤں کے لیے نکلے گی۔ چودھری صاحب، اکلوتے بیٹے کی بارات ہے، اس طرح چوری چھپے نہیں لے جا سکتے۔ اللہ بخشے، ابا جی نے بتایا تھا مجھے کہ جب آپ میری بارات لا رہے تھے تو پہلے پورے گاؤں کا چکر لگایا تھا، تب تو 150 گھر بھی نہیں تھے گاؤں میں، اب تو اتنی گلیاں ہو گئی ہیں۔ تاجور نے بڑے انداز سے بات لپیٹی تھی، اور چودھری شجاع قائل ہو گیا تھا۔ تاجور اب مراد کے سر پر وہ کلہ رکھ رہی تھی، اور بیٹے پر قربان جا رہی تھی، جس پر انوکھا ہی روپ چڑھا تھا، پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ بس کرسی پر بیٹھا ساری رسومات ادا کر رہا تھا، جو تاجور اور خاندان کی دوسری عورتیں مراد کے لیے کر رہی تھیں۔ باہر ڈھول اور باجوں کا شور تھا، پر مراد کے اندر ایک گہرا سکوت تھا، جیسے وہ کسی اور کی شادی میں شریک ہو رہا تھا، یا یوں جیسے وہ ایک بت تھا جس کے ماتھے پر صحرا باندھا گیا تھا، گلے میں ہار ڈالے گئے تھے، قربانی کے ایک جانور کی طرح، پر قربان تو نہیں ہو رہا تھا، وہ تو یہ سب کچھ اپنی مرضی اور خواہش سے کر رہا تھا۔ اس نے جیسے اپنے آپ کو خود ہی جھٹلایا تھا۔ موتیا ایک بار پھر اس کے ذہن کے پردوں پر لہرائی تھی۔ اس نے اس کے تصور کو جھٹک دیا تھا۔ اس کی گردن میں آج صرف گلاب کے ہار تھے، اور گلابوں کی پتیاں ہی نچھاور ہو رہی تھی ہر طرف، پر پتہ نہیں دل موتیا موتیا کیوں کر رہا تھا۔ موتیا نے اپنے کمرے کے اس پرانے شیشے میں تیار ہو کر دوپٹہ سر پر اوڑھنے سے پہلے ایک بار خود کو دیکھا تھا۔ وہ سارے زیور نکلی تھے جو پہنے ہوئے تھے، ماتھے کا ٹیکا، کان کے بندے، ناک کی نتھلی، گلے کا ہار، چوڑیاں، کنگن، پر اس میں اگر کوئی کندن تھا تو وہ اس کا اپنا وجود تھا، جو اس زیور سے بھی زیادہ حسین اور قیمتی لگ رہا تھا، یا کم از کم اندر آتی اللہ وسائی، جسے دیکھ کر موتیا ہنستے ہوئے شرمائی تھی۔ اللہ وسائی نے بیٹی کے سر پر وہ دوپٹہ سوئیوں کے ساتھ سجایا تھا، اور آخری پن لگاتے ہوئے دور ڈھول کے تاشوں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ بارات آ گئی۔ اللہ وسائی کے جسم میں یکدم ہی پھرتی آ گئی تھی۔ میں ذرا دیکھ کر آؤں چھت پر چڑھ کے کہ کہاں تک آ گئی ہے بارات، اس نے موتیا سے کہا تھا۔ اماں، میں نے بھی دیکھنی ہے بارات۔ موتیا نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اللہ وسائی کھلکھلائی۔ تو دلہن ہے، تو بارات دیکھنے کھڑی ہوگی بھلا؟ اللہ وسائی نے جیسے اسے یاد دلایا تھا۔ کہتے ہیں دلہن اگر اپنی بارات آتے دیکھے اور دولہا دیکھے تو دونوں کا پیار کبھی نہیں مٹتا، موتیا نے ماں سے کہا تھا، اور وہ بھی کھلکھلا کر ہنسی۔ چل آ موتیا، اگر ایسا ہے تو چھت پر لے جاتی ہوں تجھے۔ اللہ وسائی نے اس کا ہاتھ تھامے اسے کمرے سے باہر لائی۔ باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ ڈھول تاشوں کا شور اب اور بھی قریب آ گیا تھا۔ یقیناً ساری عورتیں اور بچے بارات دیکھنے ہی گلی میں نکل گئے تھے۔ لکڑی کی سیڑھی سے اپنی اوٹ میں لیے اللہ وسائی سے اوپر چھت پر لے آئی تھی۔
ڈھول تاشوں کا شور اب اتنا بڑھ گیا تھا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے کانوں میں بات کرنی پڑ رہی تھی۔ اللہ وسائی نے گلی میں نیچے جھانک کر دیکھا۔ اس لمبی گلی میں لوگ ہی لوگ تھے اور بارات اس گلی میں اب داخل ہونے والی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب مراد بے قرار ہوا تھا۔ اسے موتیا کے گھر کے سامنے نہیں جانا تھا، پر اس کے ارد گرد اور آگے ناچتا ہجوم، اچھالے جانے والے سکے لٹاتا اسے اسی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ بے بس تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب مراد کے گھوڑے کو گلی کا موڑ مڑتے دیکھ کر چودھری شجاع نے بگی میں اپنی ساتھ بیٹھی تاجور سے خفگی سے کہا تھا، ہمیں گاموں کے گھر کے سامنے سے بارات نہیں گزارنی تھی۔ تاجور نے عجیب سی ہنسی میں اس کی بات اڑائی، کیوں؟ گاموں گاؤں کا چودھری بن گیا ہے یا یہاں رہتا نہیں؟ پھر ساتھ ہی اس نے بگی کی کھڑکی سے ملازم کو آواز لگا کر کہا تھا، اتنے سکے اچھالو اس گلی میں کہ گاموں کا گھر سکوں سے بھر جائے، اس نے بڑی خدمت کی ہے ہماری۔ اس نے کہہ کر شوہر کو دیکھا تھا جو بس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اور بارات گلی میں داخل ہو گئی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب گاموں کے کانوں نے پہلی دفعہ اتنے شور میں بھی کسی کی سرگوشی سنی تھی۔ بارات چودھرائن کے بھائی کے گھر جا رہی ہے، اس کی بیٹی بیانے، تیری بیٹی بیانے نہیں آئے گی، یہاں سے بس گزر کر جائے گی۔ وہ جو بھی تھا بارات کے ساتھ تھا، اور گاموں نے اس کی سرگوشی پر کان نہیں دھرا تھا۔ گاؤں والے اس کی بیٹی کے نصیب سے جلتے تھے، ورنہ اس طرح کی خبریں کیوں پھیلاتے؟ سکوں کی برستی بارش میں ملنے کے لیے لی ہوئی چادر کندھے پر ڈالے گاموں نے گھوڑے پر بیٹھے صحرا باندھے مراد کو دیکھا تھا، اور پھر گلی میں اندر آتی ہوئی بگی کو بھی، جس میں چودھری شجاع اور تاجور بیٹھے تھے۔ اسے اپنی بیٹی کے نصیب پر رشک ہوا تھا۔ اس پورے گاؤں میں کسی کی ایسی بارات نہیں آئی تھی، کسی نے اتنے سکے نہیں لٹائے تھے جو لوگوں کے گھروں کے آنگنوں اور چھتوں اور دانوں اور بارش کی طرح برس رہے تھے۔ پورا گاؤں ناچ رہا تھا۔ وقتی طور پر سب بھول ہی گئے تھے کہ وہ بارات کہاں سے گزر کر کہاں جا رہی تھی۔ سکے انسانوں کی بنائی اسی طرح لے جاتے ہیں، اور وہ وہی لمحہ تھا جب اپنے چہرے کے سامنے سے صحرا ہٹا کر گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے مراد نے اوپر دیکھا تھا، اور چھت کی منڈیر کے پیچھے اللہ وسائی کی اوٹ میں سرخ جوڑے میں کھڑی جس حور کو اس نے دیکھا تھا، وہ شاید اسے دنیا میں نہیں جنت میں ملنی تھی۔ وہ سرخ گھونگھٹ تھا جو اس کے سر سے سرک گیا، اور گوٹے سے سجا دوپٹہ اس کی باز پر لمبی کرن اب موتیا کے چہرے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، دھوپ میں چمکتی سیاہ کاجل سے آنکھیں سجائے، ماتھے پر ٹیکا لگائے وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پل بھر کو مراد سب بھول گیا تھا، اپنا غصہ، اس کی بے وفائی، وہ بارات، ڈھول تاشے، برستے سکے، اس کا صحرا، وہ گھوڑا جس پر وہ بیٹھا تھا۔ یاد تھی تو بس وہ جو اس چھت پر سرخ گوٹے کناری اور کرن لگے دوپٹے میں بس اسے دیکھ رہی تھی، اور بس اس کی تھی۔ یہ جو بیچ میں ساری دنیا تھی، یہ تو بس فریب تھا۔ وہاں اگر تھے تو بس وہ دونوں، تیسرا کوئی نہیں۔ سارا میل، سارا شکوہ، سارا غصہ پتہ نہیں ہوا بن کر کہاں غائب ہوا تھا، یا دھواں بن کر اڑ گیا تھا۔ پر اس لمحے، اس ایک لمحے، مراد کو موتیا سے کوئی گلہ ہی نہیں رہا، اور موتیا بھی ویسے ہی پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہی تھی، دیکھتی ہی جا رہی تھی۔ مراد نے گھوڑے کی باگیں کھینچنی چاہی، اور اسے احساس ہوا گھوڑا اس کی مرضی سے نہیں چل رہا تھا، اور اسی ایک لمحے میں تاجور نے بگی میں بیٹھے، چھت پر کھڑی دلہن بنی موتیا کو دیکھا، اور وہ بھی مراد کی طرح دیکھتی ہی رہ گئی، اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسے مراد کی بارات اس گلی میں نہیں لانی چاہیے تھی۔ باب ہفتم، کپڑا پھٹے تے لگے تڑوپا، دل پھٹے کی سینہ، سجنا بعد محمد بخشا کی مرنا کی جینا۔ چل موتیا، بس دیکھ لی تو نے بارات، اب نیچے اتر، یہ نہ ہو کسی کی نظر لگ جائے۔ اللہ وسائی نے ڈھول تاشوں کے شور میں اسے بازو سے پکڑ کر منڈیر سے پیچھے ہٹایا تھا۔ موتیا نے ایک لمحے کے لیے پلٹ کر مراد کو دیکھنا چاہا، پر وہ دیکھ ہی نہ سکی۔ اللہ وسائی کے ہاتھ کی گرفت ایسی ہی سخت تھی۔ سکوں کی برسات میں وہ کھلکھلاتی ہوئی اللہ وسائی کے ساتھ لکڑی کی سیڑھی سے نیچے اترنے لگی تھی، اور اس نے اترتے ہوئے اپنے صحن کو دیکھا تھا جس میں ہر طرف سکے بکھرے ہوئے تھے، کچھ گھومتے، ناچتے گر رہے تھے، اور کچھ گر چکے تھے۔ وہ واقعی بارش کی بوندوں کی طرح برس رہے تھے۔ موتیا نے ایسا منظر پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، اور ایسا منظر تو اس گاؤں نے بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ بوریوں کی بوریاں سکوں کی یوں لٹائی جا رہی تھی، اور سکے گلی کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں لوگوں کے گھروں میں بھی اچھالے جا رہے تھے، مگر ایک گھر میں وہ خاص طور پر اچھالے جا رہے تھے۔ وہ گاموں کا گھر تھا، اور گاموں گلی میں بارات کا
یہ تمطراق دیکھ رہا تھا۔ اچھالے ہوئے سکے پکڑنے کی چھینا جھپٹی نے برات کو جیسے ایک ہی جگہ کھڑا کر دیا تھا۔ برات آگے جا ہی نہ پا رہی تھی اور تب ہی گامو کو خیال آیا کہ اسے خود چودھری شجاع کو سلام کرنا چاہیے، اسے بگی سے اتارنا چاہیے۔ وہ آگے گیا تھا اور اس نے کھلی بگی میں بیٹھے چودھری شجاع اور تاجور کو دیکھا۔ پھر عاجزی کے ساتھ اس نے چودھری شجاع کی طرف کا دروازہ کھول کر انہیں سلام کیا۔ چودھری شجاع نے سلام کا جواب دیا، منی یہیں کر لیں چودھری جی، یا برات کو آگے جانے دیں؟ اس نے اپنے کندھے پر پڑی چادر سیدھی کرتے ہوئے شور شرابے میں بلند آواز کرتے ہوئے چودھری شجاع سے کہا۔ وہ الجھا، کیسی ملنی گامو؟ گامو نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر نہ سمجھنے والے انداز میں ہنستے ہوئے کہا، ہماری طرف بڑا میں ہی ہوں چودھری جی، اور آپ کی طرف آپ۔ شجاع کو کرنٹ لگا تھا۔ اس نے بے اختیار برابر میں بیٹھی تاجور کو دیکھا جس نے بڑے اطمینان سے گامو سے کہا، تمہارے گھر بھی دانوں کی بوری اور کپڑے آئیں گے گامو، گاؤں کے ہر گھر میں چودھریوں کی طرف سے جائے گا یہ تحفہ، یہ میرے بیٹے کی جان کا صدقہ ہے، اس کی شادی کا تحفہ، آگے سے رستہ صاف کرواؤ، برات نے آگے گزر کر جانا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، اگلے گاؤں میں پہنچتے پہنچتے اور بھی دیر ہو جائے گی۔ تاجور نے بڑے تنفر سے بڑے تہمکانہ انداز میں اس سے کہا تھا اور گامو کو یوں لگا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے گیلا سیسا انڈیل دیا ہو۔ چودھرائن جی نے کیا کہا تھا؟ برات کس گاؤں جا رہی تھی اور کیوں جا رہی تھی؟ اس کا گھر تو یہیں پر تھا۔ اس نے عجیب سکتے کسی کیفیت میں سوچا تھا۔ چودھریوں کے ایک ملازم نے بگی کے لیے رستہ صاف کروا لیا تھا اور اب بگی گامو کو پیچھے چھوڑ کر آگے سڑک گئی تھی۔ چودھری شجاع نے بت بنے کھڑے گامو کے پاس سے بگی پر بیٹھے گزرتے ہوئے تاجور سے پوچھا، تم نے گامو کو بتایا نہیں تھا کہ برات اس کے گھر نہیں آ رہی؟ انہوں نے جیسے اپنے کسی خدشے کی تصدیق کرنا چاہی تھی۔ تاجور نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے شوہر سے کہا، نہیں، اس نے سوچ کیسے لیا کہ چودھریوں کی برات کمی کمینوں کے گھر آئے گی؟ چودھری شجاع نے جواباً اسے جن نظروں سے دیکھا تھا تاجور ان سے نظریں چرا گئی۔ اس نے بڑے اطمینان سے منہ پھیر لیا تھا۔ تو نے ظلم کیا تاجور، اس کے شوہر کو ملامت بھری آواز میں بڑبڑاتے سنا تھا، مگر اس نے پھر بھی شوہر کو نہیں دیکھا تھا، وہ صرف چودھری تھا اور تاجور کو یقین تھا کہ وہ سید بھی تھی، اسی لیے اسے سب معاف تھا، ساتھ خون بھی۔ یہ تو بس گامو کی عزت تھی اور موتیا کا دل، یہ بھلا کس کھاتے میں آتے تھے؟ بگی گامو کے پاس سے گزر گئی تھی اور گامو کے ہاتھ سے منی کی وہ سفید چادر گر گئی تھی جو اس نے قرض لیے ہوئے پیسوں کے ساتھ لی تھی۔ موتیا کی شادی کے لیے اس نے بہت سارے لوگوں سے پیسے پکڑے تھے، جتنے بھی ہو سکتے تھے۔ وہ چودھریوں کی حیثیت کے مطابق شادی نہیں کر سکتا تھا، مگر اپنی حیثیت سے بڑھ کر تو شادی کر سکتا تھا، اور اب وہ سفید کھدر کی چادر گاؤں کی مٹی دھول میں اٹی پڑی تھی اور گامو کو لگ رہا تھا اس کے ارد گرد سکے پڑتے گاؤں کے لوگ سکے نہیں اس کی عزت کی دھجیاں نوچ رہے تھے۔ وہ ساری سرگوشیاں جنہیں وہ اتنی دیر سے کانوں میں سے دماغ تک جانے ہی نہیں دے رہا تھا، اب ایک بار پھر اس کے کانوں میں سرسرانے لگے تھے۔ چودھری شجاع نے اپنے سالے کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے رشتہ، برات وہیں جا رہی ہے اور چودھری مراد کی مرضی سے ہوا ہے یہ سب کچھ، تجھے کسی نے نہیں بتایا گامو؟ وہ سرگوشیاں ڈھول تاشوں پر حاوی ہو گئی تھیں اور چودھری مراد کی برات نہیں تھی، وہ گامو کی عزت کا جنازہ تھا جو چودھریوں نے نکالا تھا۔ گامو کو کبھی زندگی میں غصہ نہیں آیا تھا، وہ حق باہو کا کلام پڑھ پڑھ کر ڈرنے اور رونے والا انسان تھا، پر اس کی زندگی میں غصے کا پہلا لمحہ وہاں آیا تھا، اور غصہ بھی نہیں، وہ طیش تھا جسے اس وقت وہاں سب کو مار دینا چاہتا ہو۔ اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہوتا تو وہ یہی کرتا، خیر اس کے ہاتھ تو کیا، گھر تک میں کوئی ہتھیار نہیں تھا، کچھ بھی نہیں جس سے گامو اپنے غصے کا اظہار کرتا، چودھریوں کی تذلیل کرتا، حساب برابر کرنے کی کوشش کرتا۔ اللہ نے اسے چونٹی بنایا تھا اور چودھریوں کو ہاتھی، اور یہ احساس گامو کو زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ اس کی موتیا کا دل ٹوٹنے والا تھا اور گامو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کر گزرے۔ برات اسی طرح آہستہ آہستہ چل رہی تھی، لوگ اسی طرح سکے اچھال رہے تھے، سکوں کو لوٹنے میں مگن تھے۔ وہاں کسی کو اس وقت گامو سے ہمدردی کرنے
ہمدردی اور افسوس کرنے کے لیے بھی کسی کے پاس وقت نہیں تھا۔ دانوں پر پلنے والے لوگ سکے دیکھ کر آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ گامو بھاگتا ہوا اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ صحن میں صرف اللہ وسائی تھی جو اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے زمین پر پڑے سکے دکھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ گامو، سکوں کی بارش کر دی ہے چودھریوں نے۔ میں تو یہ سارے وار کے پھینکوں گی موتیا سے۔ چودھری مراد کی بارات ہمارے گھر نہیں آئی، وہ پیر صاحب کے گھر جا رہی ہے، دوسرے گاؤں۔ گامو نے اس کی بات سنے بغیر غضبناک انداز میں کہا، دے میرا کلہاڑا اللہ وسائی، میں کسی کو نہیں چھوڑنا آج، میں چودھری مراد کے ہی ٹوٹے کر دوں گا۔ آج پھر دیکھوں گا کس کی بارات لے کر جاتے ہیں پیر صاحب کے گھر۔ وہ صحن میں اپنا کلہاڑا ڈھونڈتے ہوئے چلایا تھا اور اندر کمرے میں موتیا نے باپ کا ہر جملہ سنا تھا اور ہر جملے نے اس کے دل کو کاٹا تھا۔ تجھے غلط فہمی ہو رہی ہے گامو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں آپ جا کے پوچھتی ہوں باہر، بارات تو گلی میں ہے۔ حواس باختہ اللہ وسائی کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ گامو کو روکے کہ بارات کو کوئی فائدہ نہیں اللہ وسائی، انہوں نے مذاق اڑایا ہے ہمارا، میری دھی کی عزت رول دی، میں بھی ان کی نسل ختم کر دوں گا آج۔ گامو کو کلہاڑی مل گئی تھی، وہ لکڑیوں کے اس ڈھیر پر تھی جو گھر کا ایندھن تھا۔ کلہاڑی کو برق رفتاری سے ٹھوکتے ہوئے وہ پلٹا تھا جب موتیا کمرے سے نکل کر باپ کے رستے میں آ گئی تھی۔ گامو نے بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھا اور اس کے وجود کی آگ جیسے بھانبڑ بن گئی تھی۔ نہ ابا نہ، مراد کو نہ مارنا۔ وہ سامنے آئی تھی اور اس نے باپ کے ہاتھ سے کلہاڑی پکڑ کر کھینچ لی تھی اور گامو مزاحمت ہی نہیں کر سکا۔ وہ بارات لے کر چودھرائن کی بھتیجے بیانے جا رہا ہے موتیا۔ گامو نے جیسے موتیا کو خبر دی تھی، جانے دے ابا، ہم انہیں نہیں روک سکتے۔ گامو نے بیٹی کا چہرہ دیکھا، وہ حسن 7 گاؤں میں نہیں تھا اور وہ اس حسن پر وہ روپ گامو کو تو پوری دنیا میں نظر ہی نہیں آیا تھا۔ اس نے بڑوں سے سنا تھا روپ روتا ہے، آج اس نے دیکھ بھی لیا تھا۔ چل موتیا، پھر اس کو مارتے نہیں، اس پر تھوک کر آتے ہیں۔ گامو نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا تھا، ان کو دکھاتے ہیں کہ تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تیرے لیے بڑے مراد۔ کلہاڑی موتیا کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ گامو اس کا ہاتھ کھینچتا ہوا اسے لکڑی کی سیڑھی کی طرف لے گیا اور مکینکی انداز میں سیڑھی چڑھتی گئی۔ تو نے رونا نہیں موتیا، ایک آنسو نہ آئے تیری آنکھ میں، تو نے بارات پر تھوکنا ہے۔ گامو اس کا ہاتھ پکڑے اسے منڈیر کی طرف لے جاتے کہتا گیا۔ وہ خالی آنکھوں کے ساتھ باپ کے حقوق کی تعمیل میں منڈیر پر جا کر کھڑی دلہن بنی اپنے محبوب کی بارات دیکھنے لگی تھی جو اس کی بجائے کسی دوسرے کے گھر جا رہی تھی۔ سکے ہوا میں اب بھی اچھل رہے تھے اور اس کی گھر کی چھت اور صحن میں گر رہے تھے۔ ڈھول اور تاشوں کی آوازیں بھی اسی طرح آ رہی تھی۔ نیچے صحن میں اللہ وسائی دھاڑیں مار مار کر روتے ہوئے چودھری کو بددعائیں دے رہی تھی۔ اوپر چھت پر گامو پاگلوں کی طرح بارات پر منہ بھر بھر کے تھوک رہا تھا اور اس سب کے بیچوں بیچ ایک موتیا تھی جو اب بغیر دوپٹے کے چھت پر کھڑی تھی، ماتھے پہ ٹیکا لگائے مراد کی پشت دیکھ رہی تھی۔ وہ گھوڑے پر بیٹھا تھا اور اس کے دروازے کے سامنے سے گزر چکا تھا، وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ گامو کی آواز اس کی کانوں میں آ رہی تھی جو اسے اس پر تھوکنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ اس پر کیسے تھوک سکتی تھی؟ وہ اس کا مراد نہیں تھا، اس کی مراد تھا۔ تاجور نے گامو اور موتیا دونوں کو چھت پر کھڑے دیکھا تھا۔ اس نے گامو کو بارات پر تھوکتے بھی دیکھا تھا۔ اس کی بگھی اس وقت اس کے دروازے کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ یہ کمین میرے بیٹے کی بارات پر تھوکے گا، اس کی اتنی جرأت! تاجور تڑپی تھی اور اس نے چودھری شجاع سے کہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر گامو کو دیکھا، پھر اس کے برابر کھڑی موتیا کو، ننگے سر والی اس دلہن کو دیکھ کر چودھری شجاع کا سر جھک گیا تھا۔ ہم اسی قابل ہیں تاجور، تھوکنے دے، شاید اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ بددعا نہ دے، چودھری شجاع نے بیوی سے کہا تھا اور تاجور تو مشتعل ہو گئی۔ ہم کوئی بیٹیوں والے ہیں کہ اس کی بددعاؤں سے ڈریں گے، ہم بیٹے والے ہیں۔ ہم تھوڑی نہ کوئی بیٹیوں والے ہیں کہ اس کی بددعاؤں سے ڈریں گے، اس نے تن کر شوہر سے کہا تھا اور پھر موتیا کو دیکھا تھا جو اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اب بھی اس کے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، وہ جو دور جا رہا تھا۔ تاجور کو اس کی نظر، اس کے انداز سے خوف آیا تھا۔ اس نے آج واپسی پر بھی بیٹے کا صدقہ اتارا تھا، 11 بکرے ذبح کرنے تھے، اب 22 کا طے کر لیا تھا اس نے۔ بارات موتیا کی گلی سے گزر گئی تھی، گلی کے سارے لوگ بارات کے ساتھ ہی آگے چلے گئے تھے، انہیں آج وہاں تک سکے پکڑنے تھے جہاں تک بارات سکے لٹاتی۔ ڈھول تاشوں کی آوازیں اب دور ہو گئی تھیں۔ گامو نے جیسے ہار کر خالی گلی کو دیکھا تھا، پھر موتیا کو۔
جو اب کھڑی گلی میں اس طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے بارات گئی تھی۔ گاموں کو پہلی بار اس کے ننگے سر کا خیال آیا۔ اس نے اس دوپٹے کو ڈھونڈا تھا جو چھت کے ساتھ ٹکی سیڑھی پر اٹکا ہوا تھا۔ اس نے دوپٹہ لا کر موتیا کے سر پر ڈالا تھا، پھر بیٹی کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ اب بھی روئی نہیں تھی، بس گلی کی بجائے باپ کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب کچھ بھی نہیں تھا، غم، درد، شکوہ، کچھ بھی نہیں۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، خالی آنکھیں تھیں۔ گاموں اس کا ہاتھ پکڑے اسے نیچے لے آیا۔ وہاں صحن میں اللہ وسائی نٹھال بیٹھی تھی۔ وہ شادی کا گھر نہیں، میت والا گھر لگ رہا تھا۔ دیکھ اللہ وسائی، تیری بیٹی کتنی دلیر ہے، ایک آنسو نہیں بہایا اس نے۔ گاموں نے صحن میں آتے ہی اپنی بیوی سے کہا تھا اسے اب جیسے گھر کی ان دو عورتوں کو تسلی دینے کے لیے مرد بننا تھا، ہمت اور حوصلے والا مرد۔ اللہ وسائی نے موتیا کا چہرہ دیکھا تھا اور وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ ماں تھی، ایک نظر میں اس کے دل تک پہنچ گئی تھی۔ موتیا کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بیٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا، اور وہ جیسے آنکھیں اس کی آنکھیں نہ تھیں، جیسے کنویں کی آنکھیں تھیں، سوکھے کنویں کی آنکھیں۔ اللہ وسائی نے سینے پر ہاتھ مارا تھا، پھر موتیا سے کہا، تو نے رونا ہے نا موتیا، تو رو لے میری دھی، دلیر نہ بن، غم نہ پی، سب کچھ اگل دے، سب کچھ بہا دے۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑے جھنجھوڑتی رہی۔ موتیا گمسم اسی طرح کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ نہ وہ روئی تھی، نہ اس نے کوئی آواز نکالی تھی۔ گاموں اور اللہ وسائی اپنے گھر کے صحن کا دروازہ بند کیے بکھرے سکوں کے بیچوں بیچ موتیا کی زبان کھولنے کی کوشش کرتے رہے۔ پتہ نہیں اسے کیا کیا سناتے اور بتاتے رہے، کبھی اسے سینے سے لگاتے، کبھی اس کے ہاتھ پاؤں رگڑتے رہے۔ موتیا نے نہیں بولنا تھا، وہ نہیں بولی۔ اس نے رونا نہیں تھا، وہ نہیں روئی۔ اس کے ماں باپ روتے رہے، وہ بت بنی انہیں دیکھتی رہی۔ غم کچھ لوگوں کو سمندر کر دیتا ہے، کچھ کو بنجر اور کچھ کو غم خوش و خرد سے پرے لے جا کر بٹھا دیتا ہے۔ موتیا نے زندگی میں بس ایک نافرمانی کی تھی، اپنی مرضی کی محبت کر کے، اور وہ نافرمانی اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی لے ڈوبی تھی، اور وہ اب اس نافرمانی کو لے کر رب کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ رب کے سامنے ہر کوئی کبھی جا کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ رب ماں کی طرح مرہم رکھتا ہے، بندے کے کرچی کرچی وجود کو اس طرح جوڑ دیتا ہے کہ لکیر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، اور رب بعض دفعہ کرچی کرچی وجود کی وجہ بننے والوں کو بھی اسی طرح کرچیوں میں توڑ دیتا ہے۔ چودھری شجاع نے ٹھیک کہا تھا، تاجور نے ظلم کیا تھا، غلط دل کو توڑ بیٹھی تھی۔ وہ گاموں اور اللہ وسائی کی موتیا کا دل تھا، اس تحفے اور نعمت کا دل تھا جو رب نے ان دونوں کی نیکیوں کے عوض عطا کیا تھا۔ چودھری شجاع نے مراد کی بارات کے پورے رستے دوبارہ تاجور سے بات نہیں کی تھی، اور تاجور نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش بھی نہ کی۔ اسے یقین تھا چودھری شجاع کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، جیسے ہمیشہ ہو جاتا تھا۔ چپ صرف چودھری شجاع کو نہیں لگی تھی، بلکہ مراد کو بھی لگ گئی تھی۔ تاجور نے شوہر کو نظر انداز کیا، لیکن بیٹے کا بجھا ہوا چہرہ اور خاموشی اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ ساری رسموں میں خاموش رہا تھا، وہ جو کہتی رہی وہ کرتا رہا۔ تاجور کو لمحہ بھر کے لیے موتیا کی گلی میں خدشہ ہوا کہ وہ آخری لمحے میں اس سے بغاوت نہ کر بیٹھے، مگر مراد نے ایسا کچھ بھی نہ کر کے جیسے اس کی گردن کو، اکڑ کو اور بڑھا دیا تھا۔ کس کا بیٹا تھا جو یوں پردیس سے آ کر بھی ماں باپ کے کہنے پر وہاں شادی کرے جہاں وہ چاہتے ہوں۔ تاجور نے یہ جملہ وہاں کئی لوگوں سے سنا، اور ساتھ اپنے لیے تعریفی جملے بھی۔ ماہ نور کو وہ بڑی شان و شوکت سے بیاہ کر لے آئی تھی، اور اسے یقین تھا ماہ نور کا حسین چہرہ دیکھتے ہی مراد موتیا کو بھول جائے گا۔ وہ موتیا جیسی حسین نہ سہی، مگر بہرحال حسین تھی، اور 16 سنگھار کے ساتھ وہ کم از کم اس رات موتیا سے کم بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اور وہ رات گئے اپنے کمرے کی کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھی تھی جب اس نے رات کے پچھلے پہر مراد کو صحن میں لگے ہوئے موتیا کے پودوں کے درمیان چکر کاٹتے دیکھا۔ تاجور کو لگا کسی نے اس کا دل لمحے بھر کے لیے پکڑ کر کھینچا ہو۔ وہ یہاں کیسے تھا؟ اسے تو ماہ نور کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ تاجور جیسے لپکتے ہوئے باہر آئی تھی۔ مراد، خیریت تو ہے نا؟ اس کی آواز پر مراد چکر کاٹتے کاٹتے رکا تھا، اور اس نے ماں کو دیکھا۔ جی، تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ اندر دلہن کے پاس جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ تاجور نے اس کی پشت کو تھپکا۔ وہ ماں کو دیکھتا رہا۔
پوچھنا چاہتا تھا وہ اس کی بارات کو موتیا کے دروازے کے سامنے سے کیوں لے کر گئی تھی۔ یہ بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ موتیا دلہن بنی چھت پر کیوں کھڑی تھی۔ کیا وہ اس کے انتظار میں تھی؟ کیا کسی نے اسے مراد کی ماہنور سے شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ وہ پتہ نہیں ماں سے وہاں کھڑے کھڑے کیا پوچھنا چاہتا تھا، پر کچھ بھی پوچھنے کی چاہ ہی نہیں رہی تھی اسے۔ کسی سوال کا صحیح جواب موتیا کو اس کا نہیں کر سکتا تھا، کسی سوال کا غلط جواب ماہنور کو اس کی زندگی سے نہیں نکال سکتا تھا۔ وہ ماں کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر اندر چلا گیا۔ تاجور کا دل جیسے ہلکا ہوا۔ کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا، چند دنوں میں بھول جاتے ہیں سب، محبت کو بھی اور محبوب کو بھی۔ جو نظر نہیں آتا وہ یاد بھی نہیں رہتا۔ تاجور کو یہ فلسفہ پتہ نہیں کس نے سمجھایا تھا۔ مراد اپنے کمرے میں گیا تھا جو موتیے اور گلابوں سے بھرا ہوا سجا ہوا تھا۔ اس وسیع و عریض کمرے کی فضا انہی دونوں پھولوں کی مہک سے مہک رہی تھی۔ اور مراد صرف موتیا کی خوشبو ہی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کے دل و دماغ پر نہیں، حواس پر سوار تھی۔ وہ موتیا کو دیکھتا یا موتیا کے پھول کو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بس ایک ہی چہرہ آتا تھا جو اب اس وقت بھی آ گیا تھا، جسے وہ اپنے حلقۂ عروسی میں داخل ہوا۔ اس نے سرخ لباس میں ملوث ماہنور کو اپنے بستر پر برجمان دیکھا تھا، کسی چھت پر کھڑی، سرخ دوپٹہ اوڑھے، موتیا کا ٹیکا سجائے۔ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے جھلملایا تھا اور بس جھلملاتا ہی گیا۔ پتہ نہیں کہاں سے درد اٹھا تھا اور کہاں سے ہوک۔ مراد کا دل چاہا تھا وہ الٹے قدموں اس کمرے سے بھاگ جائے۔ وہ جو کر بیٹھا تھا اس کا بھیانک پن اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اس چہرے کو جھٹکا تھا، سانس روک کر جیسے اپنے آپ کو اس کے تصور سے آزاد کیا۔ پھر دوبارہ بستر پر بیٹھی اس دلہن کو دیکھا تھا جس کا کوئی قصور نہیں تھا، اچھا یا برا، جو بھی فیصلہ تھا مراد کا تھا، اس کا اپنا۔ پھر اب ماتم کرنے کا کیا فائدہ؟ اس نے جیسے خود کو خود ہی پھٹکارا تھا۔ وہ بے وفا تھی، وہ بد کردار تھی، وہ تیرے لائق نہیں تھی۔ مراد، تو کیوں پچھتاووں میں پڑ رہا ہے؟ اس نے جیسے خود کو سب یاد دلایا۔ کنویں پر اس رات کا وہ منظر، موتیا کے ساتھ کھڑا سعید، وہ بکھری چوڑیاں، وہ اڑتا دوپٹہ۔ دل ایک لمحے کے لیے گونگا ہوا تھا۔ دماغ نے ایک بار پھر مراد کی پیٹھ تھپکی تھی۔ اچھا کیا جو بھی کیا، اچھا کیا جو بھی کیا، وہ تکرار اس کے کانوں میں ہونے لگی تھی۔ موتیا کا چہرہ اس تکرار میں غائب ہو گیا تھا۔ مراد نے کمرے میں جگ میں پڑا پانی گلاس میں انڈیل کر پیا۔ اپنی قمیض کی جیب سے وہ کنگن نکالے جو اس کی ماں نے ماہنور کے لیے دیے تھے۔ وہ ماہنور کے پاس بستر پر آ کر بیٹھ گیا تھا جو گھونگھٹ کارے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے جیون ساتھی سے اپنی پہلی مدح سرائی کی منتظر تھی۔ اسے بھی یقین تھا اس کا حسن اس کی طرح سج دھج کر مراد کے سامنے آئے گا تو اس کی نظروں کو تو باندھ ہی لے گا۔ دل کا کیا ہے، وہ تو آہستہ آہستہ بدل ہی جاتا ہے۔ اس نے موتیا کے بارے میں سنا تھا۔ اس نے یہ بھی سنا تھا کہ مراد نے اپنی مرضی سے اسے چھوڑا تھا۔ ماہنور کو مراد پسند تھا، اسے کسی موتیا، چمپا، چنبیلی میں دلچسپی تھی ہی نہ پرواہ۔ وہ پورے خاندان کی مرضی سے اس مرد کے نکاح میں آئی تھی جس کو اس نے چاہا تھا۔ پھر اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ اس کی زندگی میں پہلے کوئی موتیا تھی یا نہیں، وہ تو صرف اس کا تھا اور اپنی مرضی سے ہوا تھا۔ ماہنور کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ مراد نے اس کا گھونگھٹ اٹھائے بغیر اس کی کلائیوں میں وہ کنگن ڈالے تھے اور کوئی لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی جن کی مدد سے وہ اس سے بات کرنا شروع کرتا۔ وہ موتیا ہوتی تو اسے لفظ ڈھونڈنے نہیں پڑتے۔ وہ ماہنور تھی اور ماہنور سے مراد کیا بات کرتا؟ وہ چپ اس کے سامنے بیٹھا رہا اور ماہنور گھونگھٹ میں منہ چھپائے سر جھکائے اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی۔ بہت دیر کے بعد مراد نے بالآخر اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا اور اس کے چہرے پر پہلی نظر ڈالتے ہی اس کے منہ سے بے اختیار موتیا نکلا تھا۔ چھت پر کھڑی سرخ دوپٹے والا وہ چہرہ ایک بار پھر وہاں آ گیا تھا اور اس بار وہ ماہنور اور اس کے بیچ آ گیا تھا۔ مراد اس چہرے کو دیکھتا رہا اور ماہنور نے پلکیں اٹھا کر بھی مراد کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ موتیا کے لفظ نے اسے بت بنا دیا تھا۔ مراد اب انگلیوں سے اس کے چہرے کو چھو رہا تھا جیسے کوئی بت تراش اپنے سب سے دل پسند شاہکار کو چھوتا ہے۔ وہ اس کے ماتھے کے ٹیکے کے چاند کو اپنی انگلی سے ہلکورے دے رہا تھا۔ وہ اس کی ناک کی بالی کے سرخ موتی کو اس کے سرخ ہونٹوں کے چھونے سے ہٹا رہا تھا، اس کے کانوں کے جھمکوں کو جھلا رہا تھا۔ اور ماہنور نے تب پہلی بار مراد کا چہرہ دیکھا تھا۔
وہ اس کی آنکھوں میں اسے موتیاں نظر آئی تھی، اپنا وجود نہیں۔ مراد کی آنکھوں کا والہانہ پن اس کے لیے نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا موتیا، اور وہ لمحہ تھا جب منور نے چاہا تھا کاش وہ موتیا ہی ہوتی یا وہ مراد نہ ہوتا۔ چودھرائن جی نے اچھا نہیں کیا، میرے دل کو تو بڑا صدمہ ہوا ہے اس طرح موتیا کی بے عزتی کا۔ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، نہیں شادی کرنی تھی نہ کرتی، پر اس طرح کسی کو آس لگا کر ذلیل کرنا، توبہ توبہ! مجھے پتہ ہوتا نا کہ ابھی تک گاموں اور اللہ وسائی کو پتہ ہی نہیں کہ چودھری اپنا بیٹا کہیں اور بیاہ رہا ہے تو میں جا کر خود اطلاع کر دیتی ان کو، پر میں بھی بس تیرے ہی کاموں میں لگی رہی۔ اب خیر، صبح بارات ہے تیری، اللہ خیر کرے۔ شکورہ رات گئے بطول کو لیے بیٹھی، داج کے جوڑے بکسے میں رکھ رہی تھی اور ساتھ چودھری مراد کی بارات کے بارے میں باتیں کر رہی تھی اور اپنے افسوس کا اظہار کر رہی تھی۔ مائیوں کے کپڑے میں ملوث بطول کو یکدم پیاس لگی تھی۔ باہر صحن میں گھڑے میں پانی کا پیالہ بھر کر پیتے ہوئے اس کے کانوں میں ماں کی آواز گونجنے لگی تھی۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں گھبرایا تھا۔ شکورہ نے ٹھیک کہا، چودھرائن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بطول بھی ماں سے متفق تھی اور احساس جرم کا شکار بھی، اور اسے رہ کر موتیا کا خیال آ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس پر کیا گزر رہی تھی۔ اگر اس طرح سعید کی بارات اس کے دروازے کے سامنے سے گزر کر چلی جاتی تو وہ جیسے ہول کر رہ گئی، اور اس نے آگے کچھ سوچنا بھی نہیں چاہا تھا۔ اندر بیٹھی شکورہ کچھ عجیب سی سوچ میں پڑی تھی۔ اس کی بیٹی پچھلے کچھ دنوں سے کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ اس نے موتیا کے ساتھ ہونے والے ظلم پر ایک لفظ نہیں کہا تھا، نہ ہی وہ سن کر موتیا کے گھر کی طرف بھاگی تھی۔ تیری اور موتیا کی صلح تو ہے نا؟ بطول نے پانی پی کر اندر آنے پر اس کی ماں نے بغیر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، اور بطول ماں کی نظروں، سوال اور انداز پر گڑبڑائی تھی۔ ہاں اماں، میرے اور اس کے بیچ کیوں کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا؟ میرا دل دکھ سے پھٹ رہا ہے۔ میں بائیوں نہ بیٹھی ہوتی تو موتیا کے پاس جاتی، اس کا غم بانٹتی، پر اب اپنے مائیوں کے جوڑے میں اس کے سامنے جاؤں گی تو اس کا دل اور دکھے گا نا۔ بطول کو ماں کے کچھ کہے بغیر بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ماں کیوں اس سے سوال جواب کرنے بیٹھی ہے۔ ہاں ٹھیک کہتی ہے تو، ابھی تو جانا بھی مت اس کے پاس۔ اللہ خیر سے تجھے کل اپنے گھر کا کرے، پھر آ کر مل لینا موتیا سے، شکورہ نے فوراً کہا۔ اسے بطول کی باتوں پر فوراً ہی بدشگونی کا خیال آنے لگا تھا۔ بطول کپڑوں کے اس ڈھیر کو دیکھنے لگی جو چودھرائن نے اسے دیے تھے، پورے 51 جوڑے اور ایک سے بڑھ کر ایک۔ تیرا داج ایسا ہوگا کہ تیرا سسرال سالوں باتیں کرے گا اس کی، چودھرائن نے اس سے کہا تھا۔ بطول کمرے میں پڑی چیزیں دیکھنے لگی۔ سامان کا ڈھیر سعید کے گھر چلا بھی گیا تھا۔ تاجور نے پھر بھی بہت کچھ بھیج دیا تھا۔ پتہ نہیں سامان کے اس ڈھیر کو دیکھ کر بطول کو خوشی کیوں نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا، تنگ کر رہا تھا۔ اس کی ماں رات گئے لالٹین کی روشنی میں جوڑے ٹانگتے ہوئے ایک ٹپا گانے لگی تھی، اور بطول کی آنکھوں کے سامنے موتیا کا چہرہ آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس حال میں تھی، اور کبھی اسے پتہ چل گیا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے تو وہ کیا کرے گی۔ اس نے جیسے موتیا کے ممکنہ رد عمل کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ذہن میں کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ جانتی تھی موتیا کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ بے بس تھی۔ بطول پھر بھی بیٹھے سوچی جا رہی تھی۔ اس نے سعید کو پانے کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کی تھی۔ اس نے موتیا نہیں کھوئی تھی، اپنے ایمان کا سودا کیا تھا۔ بطول نے سوچا تھا وہ سعید سے شادی کے بعد فوراً حج یا عمرے پر جائے گی اور اللہ سے توبہ کرے گی، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بستر پر لیٹتے ہوئے اس نے جیسے اپنے آپ کو تسلی دی تھی۔ اس کے کانوں میں اب بھی شکورہ کے ٹپے کی آواز گونج رہی تھی۔ مکرے دا دل مائیا، اسا تیرے نال جانا چاہے ویچاواں دل ماہیا۔ تاجور پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں لے سکی تھی۔ یہ کہاں کا پانی لا کر رکھ دیا ہے تم لوگوں نے؟ اس نے ناراض ہو کر اس ملازمہ سے کہا تھا جو ناشتے کا سامان لا کر میز پر رکھ رہی تھی۔ آج گاموں پانی دے کر نہیں گیا تو گھر کے کنویں کا پانی لا کر رکھا ہے، ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے اسے بتایا۔ ایک لمحے کے لیے تاجور خاموش رہی تھی، پھر اس نے تہمکانہ انداز میں ملازمہ سے کہا، اسلم سے کہو گاؤں کے کنویں سے لے کر آیا کرے ہر روز پانی، اب بھی لے کر آئے۔
ملازمہ اس کے حکم پر بھاگی ہوئی باہر چلی گئی۔ اور یہ گھر کے کنویں کی بھی صفائی ہونے والی ہے، اتنا بد ذائقہ پانی تو کبھی بھی نہیں رہا اس کا۔ اس نے دوسری ملازمہ کو گھر کے کنویں کی صفائی کی ہدایتیں دی تھیں، وہ بھی گھر کے مرد ملازموں کو یہ ہدایت پہنچانے لگی تھی۔ اور تب ہی ماہنور سجی سوری ہوئی سلام کرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ تاجور جیسے فدا ہونے والے انداز میں اس کے لیے اٹھی اور اسے سینے سے لگا کر پیار کرتے ہوئے اس نے ناشتے کی میز پر بٹھایا۔ وہ ولیمے کی صبح تھی اور تاجور نے گہری نظروں سے ماہنور کو دیکھا تھا، یوں جیسے یہ کھوجنا چاہتی تھی کہ ماہنور کے چہرے پر دلہناپے کی خوشی اور چمک تو تھی۔ وہ سیدھا سیدھا ماہنور سے یہ سوال نہیں کر سکتی تھی کہ مراد کو موتیا یاد تو نہیں آئی تھی نا؟ ماہنور کا چہرہ اسے کسی گہری سوچ میں لگا۔ وہ سر سے پیر تک زیورات میں لدی پدی تھی، پر پھر بھی تاجور کو لگا جیسے وہ ذہنی طور پر کہیں اور تھی۔ تاجور نے اپنی رائے کو جیسے خود ہی جھٹلاتے ہوئے اس سے کہا، بیٹا مراد کہاں ہے؟ وہ تیار نہیں ہوا ابھی تک؟ ماہنور نے جواباً ساس کو دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، وہ تو صبح سویرے ہی کہیں چلے گئے، اس کے بعد کمرے میں نہیں آئے۔ میں سمجھ رہی تھی وہ آپ کے پاس ہیں۔ تاجور نے ایک لمحہ ٹھٹکنے کے بعد بولی، ہاں آیا تھا صبح میرے پاس، لیکن میں نے یہی سوچا تھا کہ پھر تمہارے پاس چلا گیا ہوگا، شاید حویلی میں چہل قدمی کر رہا ہوگا۔ گھوڑوں کی طرح اسے بھی عادت ہو گئی ہے صبح سویرے اٹھ کر سیر کرنے کی۔ تاجور نے ہنستے ہوئے جیسے بیٹے پر پردہ ڈالا تھا۔ تبھی ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ چھوٹے چودھری کو حویلی میں کہیں دیکھا ہے کیا؟ تاجور نے اسے ہدایت دی تھی۔ وہ تو جی صبح ہی گھوڑے پر بیٹھ کر چلے گئے تھے، میں جب حویلی آ رہی تھی تو میں نے انہیں جاتے دیکھا تھا۔